ملک صاحب بات ہو رہی تھی بشرا بی بی کے حوالے سے، آپ نے بتایا کہ وہ بڑی کیئرنگ ہیں، عمران خان کی بہت کیئرنگ کرتی ہیں، اور ون سٹیپ اس لیے بھی ہیں کہ عمران خان کا پیر خانہ بھی ہیں۔ اب بعض لوگ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی پلانر بھی ہیں۔ اچھا، اس طرح سے ہے کہ پیر بنیادی طور پر تھوڑے اندر سے ہولے ہوتے ہیں لیکن سیانے بہت ہوتے ہیں۔ اگر پیر سیانہ نہ ہو تو وہ پھر پیر نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے، اس لیے اگر کوئی بشرا بی بی کے بارے میں یہ کہے کہ وہ سیانی نہیں ہے تو میں نہیں مانتا۔ بالکل صحیح۔ واللہ علیہ صاحب۔ اچھا ملک صاحب، بشرا بی بی آپ سیاسی مستقبل کو دیکھتے ہیں، وہ سیاست میں آئیں گی؟ اچھا، بشرا بی بی کو سیاست میں آنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ میں نے پھر اگین وہی خان صاحب بات کروں گا کہ اپنی کہی گئی بات کی جب یہ نجومی بادشاہ بیٹھے ہوئے نفی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر سوال در سوال چلتے رہتے ہیں، تو یہ کوئی سوچتے نہیں کہ پہلے یہ کہا ہے اور اسی بات کی نفی کی گئی ہے۔ کہنے کا مطلب کہ سمپل سا یہ ہے کہ جب ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بشرا بی بی سیانی ہیں تو وہ ہر کام ہی سیانوں والا کریں گی اور خود کو وہ ون سٹیپ اوپر سمجھتی ہیں، تو انہیں سیاست کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ملک صاحب، اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی کی۔ جناب، بلاول بھٹو زرداری جو ہیں، لوگوں کا عام لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور خاص طور پہ میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ اور سیاست سے دلچسپی رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جی زرداری صاحب جو ہیں وہ اس طرح سے ان کی گرومنگ کر رہے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر میکنگ ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری پاکستان کا وہ بچہ ہے جو پیدا ہونے کے بعد جب گتی دی گئی، جسے ہم گڑتی کہتے ہیں پنجابی میں، تو گڑتی دینے والے نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان کا پرائم منسٹر بنے گا۔ سکولنگ بھی اسی حساب سے کی گئی، کالج میں بھی بتایا گیا کہ ہم آپ کو پرائم منسٹر بنانے جا رہے ہیں، یونیورسٹی میں بھی یہی کہا گیا، اور اس کے بعد جب فارغ ہوئے تو جو سیاسی بابے تھے نا پاکستان پیپلز پارٹی کے، یوں کر کے بلاول صاحب کو ان کے ہاتھوں پہ رکھا گیا کہ جائیں جی عوام میں لے کر، اور یہ ہمارے محترم جناب قبلہ بلاول صاحب جو ہیں یہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنے گے۔ یہ تو ہے خواہش۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا بلاول پرائم منسٹر آف پاکستان بنیں گے یا نہیں۔ جب الیکشن ہوں گے، پرائم منسٹرز کے نام آئیں گے، اس میں ایک بلاول کا بھی نام ہوگا، تو پھر بتائیں گے کہ کون بنے گا پرائم منسٹر۔ لیکن ان کے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں؟ قبل از وقت نہیں، ہم 2025 کر رہے ہیں۔ اچھا ملک صاحب، آپ نے زرداری صاحب کا ہاتھ بھی دیکھا، دبا کے دیکھا۔ ہاں جی، زرداری صاحب سے آپ کی کئی ملاقاتیں ہیں، زرداری صاحب کے ہاتھ کیا کہتے ہیں؟ ان کی زرداری صاحب کے ہاتھ پر بنیادی طور پر پایا جاتا ہے پنج یوگ۔ وہ سیاست نہیں کرتے، چال ڈالتے ہیں، اور جو شخص چال ڈالتا ہو وہ سیاست نہیں کرتا۔ بنیادی طور پر تھرڈ ورلڈ کے جتنے بھی پالیٹیشین تھے، وہ جتنے بھی معتبر پالیٹکس کرنے والے تھے، ان کے ہاتھ پر پنج یوگ پایا جاتا ہے، وہ سیاست نہیں کرتے، چال ڈالتے ہیں۔ تو محترم آصف علی زرداری اپنی اننگز تو کھیل چکے، اب محترم بلاول زرداری بھٹو کے لیے وہ سارا کھیل کھیل رہے ہیں۔ لیکن جب ترمیم آئی، جو 62 یا 63 تھی، کون سی ترمیم تھی جی؟ ابھی یہ جو ترمیم ہوئی تھی پچھلے دنوں، 26ویں، یہ جو 26ویں ترمیم آئی، 26ویں ترمیم میں جناب محترم آصف علی زرداری صاحب نے جو چال ڈالی وہ صحیح چال نہیں ڈال سکے، جس کی وجہ سے کچھ حسین مشکلات کا سامنا ہے۔ ادروائز تو وہ بڑا زبردست اور اچھا کھیل کھیلنا جانتے ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی لڑائی لڑتے ہیں جس لڑائی میں دنیا کی وہ لڑائی جس میں لڑنے والوں کا نقصان نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر جب بھی کہیں لڑائی ہوتی ہے تو ایک کو نقصان تو ہوتا ہے، اور کئی ایک مرتبہ دونوں کو ہی نقصان ہو جاتا ہے۔ دیورانی اور جیٹھانی کی لڑائی ایسی ہے جس میں
جب وہ لڑتی ہیں تو ان کا فائدہ ہو جاتا ہے اور دو بھائی علیحدہ ہو جاتے ہیں. نقصان نہیں ہوتا. نقصان نہیں ہوتا اس لڑائی کا. یہ بہت دنیا کی لڑائی ہے. بھائیوں کا نقصان ہوتا ہے. بھائیوں کا نقصان ہو جاتا ہے, ان کا نقصان نہیں ہوتا, لڑنے والوں کا. بالکل ٹھیک. تو دنیا کی وہاں لڑائی جو ہے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں آگے جمہوریت کے بعد لڑتے آئے ہیں کہ جب کوئی تیسرا آتا ہے نا تو وہ خود آپس میں چونچ لڑانا شروع کر دیتے ہیں. وہ باہر نکل جاتا ہے اور یہ اپنی لڑائی خود لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اب کہ ایسا نہیں ہوگا. اب کہ بہت سارے معاملات کو جانچ پڑتال کر کے تو پھر آگے نکلنا پڑے گا, چال نہیں چلے گی. اس لیے کہ مخلوط معاشروں میں لوگ وہ ٹچ پر بیٹھا ہوا, میں 3 نسلوں کا پامیسٹوں جو بچہ ہے وہ اپنے طریقے سے ہر چیز کو مانتا ہے. وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بارے میں بہت جان چکا, وہ اندر اور باہر بھی پڑھنا اب جانتا ہے. والعلم بالصواب. اچھا ملک صاحب, ہم نے تینوں بڑی پارٹیوں کا ذکر کیا, ان کی لیڈرشپ کا ذکر کیا, لیکن پاکستانی معاشرے میں, پاکستانی سیاست میں اور اس مخلوط معاشرے میں جس کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں, ایک ایسی قوت ہے جو ان سب سے بڑھ کے ہے, وہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ. اب جب لفظ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو چونکہ میں ان کے ہاتھ دیکھ چکا تو بحیثیت پروفیشنل پامیسٹ آرمڈ فورسز کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں چھوٹے سے معاملات خان صاحب میرے پہ بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے مستقبل کے بارے میں بتانا ذرا تھوڑا سا راز کی حیثیت رکھتا ہے جو نہیں بتایا جا سکتا. واللہ علیہ. ہم تو ان کی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. بڑی مضبوط شخصیت کے مالک ہیں, صرف اتنا ہی کہہ دوں, آپ کو بتا دوں. اچھا اس کو ذرا اور آسان کر لیتے ہیں. آپ نے مختلف آرمی چیف کے ہاتھ دیکھے, آپ نے اس میں کیا کامن چیز کیا ہے جو آپ کو تقریباً تمام آرمی چیف کے ہاتھ پہ نظر آئی؟ مقدر. ابھی آرمی چیف جو ہیں ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب, ان کے ہاتھ میں 2 راجہ یوگ پائے. ڈبل راجہ یوگ. ہاں جی. یہ کس بات کی؟ اچھا, ڈبل راجہ یوگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی ہاتھ پر ایک راجہ یوگ پایا جائے تو جہاں بھی سن لائن ہوتی ہے کسی بھی شخص کے شہرت و مقبولیت کے علاوہ سکسیس سٹوری کو ظاہر کرتی ہے, تیسری انگلی کے نیچے پائی جاتی ہے یہ, اور پھر مقدر کی لکیر جہاں کمبینیشن بناتی ہو تو وہ شخص صاحب اختیار بن جاتا ہے. جہاں مقدر کی لکیر یا جسے شمسی لکیر کہتے ہیں, جسے میں ابھی سینف اپالو کے نیچے بیان کر چکا, اگر دونوں میں سے ایک کمزور ہو جائے تو پھر تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے, اختیارات ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. تو راجہ یوگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس کے ہاتھ پر راجہ یوگ پایا جاتا ہے وہ بڑی بڑی آرگنائزیشن کو رن کرتا ہے. اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ وہ جیل نہیں جاتا, اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ اس پر پرچے نہیں ہوتے, اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ اس کو خسارہ نہیں ہوتا, اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ منافع میں رہتا ہے. اس کا مطلب جب یہ سارے جتنے بھی میں بول چکا پڑھنے ہیں تو وہ مقدر کی لکیر سے پڑھنے ہیں. راجہ یوگ بنیادی طور پر کسی بھی شخص کے ٹاپ آف دا لسٹ کہ اگر وہ پولیس میں ہے تو آئی جی بنے گا, ایڈیشنل آئی جی ریٹائر نہیں ہوگا. ابھی اس شو سے پہلے احمد رضا طاہر صاحب میرے بڑے زبردست محبوب قسم کے دوست ہیں, پولیس افسر تھے, تو آپ کے ساتھ آپ کے بھی دوست تھے. ابھی پروگرام سے پہلے ان کی بات ہو رہی تھی. میاں صاحبان کے بالکل قریب, اور میاں صاحبان کی اتنی کوشش تھی کہ ہر قیمت پر انہیں سی سی پی لاہور اور اس کے بعد آئی جی بنانا چاہتے تھے. میرے اپنے چلے جائیں چینل تو میں نے نہیں بنایا ہوا, ویسے ہی اپنا یوٹیوب پہ وہاں ان کے ہینڈ پرنٹ پڑے ہوئے ہیں. باقاعدگی سے ان کے مقدر کی لکیر کو ڈسکس کیا ہے کہ ان کے ہاتھ پر راجہ یوگ نہیں پایا جاتا اور آپ آئی جی نہیں بنیں گے, اور وہ انتہائی کوششیں بسیار کے باوجود, موسٹ فیورٹ ہونے کے باوجود آئی جی نہیں بن سکتے. موسٹ فیورٹ چیف منسٹر بھی چاہتا ہے اور پرائم منسٹر بھی چاہتے ہیں کہ بنے, اور وہ پھر نہیں بن سکے.